بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ آیات محکمات، صاف معنی رکھنے والی آیتیں۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، پہلی ہے محکم، یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ دوسری ہے متشابہ، یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، اور یا متشابہ وہ ہیں جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرے والی آیات، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے۔ پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی احکام شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہے اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، اس بارے میں محققین علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں یہ چار صفتیں ہوں، پہلا اللہ کا تقوی، دوسرا لوگوں کے ساتھ تواضع، تیسرا دنیا سے زہد، چوتھا نفس سے مجاہدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ اولو الالباب،
عقل والے ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے، عقل کے ذریعے ہدایت و نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔